علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 علی
آپ مانے نہ مانے حقیقت یہ خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا. دیکھیے کہ ایک بار دیکھیے کہ ایک بار بعد دعا یا علی 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 میرے لب پر ہے صبح و مسا میرے لب پر یا علی یا علی تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا. نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو ولی و وسیع و علی ہی رہا. منزلت میں تیرے کیا کمی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے خدا کی قسم بھی عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا. سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا. خوشبو ولادی ہے ہر دل مومن سے اور آگ سی لگتی ہے ہر دل میں منافق کے. کیوں ایسا نہ ہو مولا کیوں ایسا نہ ہو مولا. کر کے دل کے شہر کو ویران پڑھنے بیٹھ گئے. کچھ نہیں سمجھے فقط نادان پڑھنے بیٹھ گئے. دل میں ہے بغض علی لب پر تلاوت کیا کہے. چھوڑ کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. نور ساری دنیا میں جگمگانے والا ہے. کچھ ہی دیر میں کعبہ مسکرانے والا ہے. آج دینے والا ہے اپنا گھر یہ کس کو رب. خوش ہے آج پیغمبر کون آنے والا ہے. خوش ہے آج پیغمبر کون آنے والا ہے. تو لگ گئے ابو طالب کے گلے نبی کہہ کر لگ گئے ابو طالب کے گلے نبی کہہ کر لگ گئے ابو طالب کے گلے نبی کہہ کر. دہر میں چچا میرا بھائی آنے والا ہے. دہر میں چچا میرا بھائی آنے والا ہے. جبرائیل سجدے میں ہے نبی کے قدموں میں. جبرائیل سجدے میں ہے نبی کے قدموں میں. راہ مرتضیٰ میں جو پر بچھانے والا ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے تمام مومنین کے لیے بہترین خوشی کا موقع ہے، بالخصوص جن کے دلوں میں حب حیدر کرار ہوتی ہے. ان کے لیے خاص طور سے یہ خوشی کا موقع ہے کہ وہ تمام مومنین خوش ہے کہ مولود کعبہ اس دنیا میں آیا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ مولا کائنات کی کیسی فضیلت ہے. اس لیے کیونکہ بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں کہ دنیا والوں نے بہت سی فضیلتوں کو مولا سے چرایا ہے.
مولا کو چرا کر چاہنے والوں کے لیے جوڑ دیا ہے کہ فلانی یہ ہے، فلانی وہ ہے، فلانی یہ ہے، لیکن مولا کی یہ فضیلت ایسی ہے کہ دنیا والے چرا نہیں سکتے ہیں۔ ہر لقب تو اپنے بڑوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے بڑوں کو کبھی مولود کعبہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ مولا کی فضیلت ایسی ہے، یہ ایسی خاص فضیلت ہے کہ کوئی کسی کو مولود کعبہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ مولود کعبہ ہونا یہ صرف علی کی فضیلت ہے، نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے کعبے میں، اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ صرف علی ہی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صرف مولود کعبہ ہونا یہ صرف علی کی ہی قسمت کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یا 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ صرف یہ ولادت کا مولود کعبہ ہونا یہ صرف مولا کائنات کا حق ہے، اور یہ ایسا لقب ہے کہ کوئی نہیں چرا سکتا۔ اس لیے کہ کسی کی ماں میں اتنی طہارت نہیں ہے کہ وہ ایسی منزل میں کعبے کے قریب بھی آ سکے۔ عزیزان گرامی، ہم ان کی کیا بات کریں، بلکہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کی منزل آئی، جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا موقع آیا، جناب مریم جیسی پاک و پاکیزہ بی بی کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایک سورہ جناب مریم کی مناسبت سے رکھ دیا ہے، سورہ مریم ایک رکھا، اور خود ان کی پاکی کے بارے میں کئی ایسے آیات ہیں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے جسے چن لیا ہے وہ جناب مریم ہے، وہ بی بی کہ جسے اللہ نے پاک بنایا ہے، اس دور کی عورتوں کی منتخب بی بی ہے، عالمین کی اس کی سب سے بہترین سیدہ تھی، اس زمانے کی عورتوں کی ایسی بی بی تھی، ایسی پاک و پاکیزہ بی بی کہ جن کی تربیت جناب زکریا جیسے نبی کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی قدرت سے شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی خدا کی قدرت سے جناب مریم جب جناب عیسیٰ کی ماں بننے کا موقع آیا، اور کہاں رہتی تھی؟ بیت المقدس میں رہتی تھی، بیت اللہ کے گھر میں رہتی تھی، وہ پاک بی بی بیت المقدس میں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت کی منزل آئی تو خدا نے کہا کہ اے مریم تم ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں بننے والی ہو، اب ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اب ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اس لیے کیونکہ اب یہ وہ منزل ہے، یہ وہ موقع آنے والا ہے کہ اب آپ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے، یہ ہمارا اللہ کا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے، اب آپ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ عیسیٰ ہے کہ جن کی ولادت کے موقع پر ان کی ماں کو اللہ کے گھر سے جانا پڑا، لیکن یہ علی ابن ابی طالب یہ فخر عیسیٰ ہے۔ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا موقع آیا، خدا نے کہا کہ اے مریم نکل جاؤ میرے گھر سے، میرے گھر سے جاؤ، کیونکہ یہ وہ منزل ہے کہ اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن جب فخر عیسیٰ کی ولادت کی منزل آئی، ذرا اہتمام دیکھیے، کوئی معمولی طریقے سے بھی نہیں، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ دیں کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی، اتفاقاً کعبے میں آ گئی۔ کہا کہ نہیں، خدا نے خاص اہتمام کر کے بتلایا، یہ وہی در سے نہیں گئی، اسی در سے نہیں گیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد عام در سے نہیں جا کے بتلا دیا، کہا کہ دیکھو میں اب ایسے بچے کی ولادت کے لیے جا رہی ہوں کہ جو بت شکن ہے، جس دروازے سے
بدھ داخل ہوئے ہیں، بدھ شکن اب اس دروازے سے نہیں جا سکتا۔ اور دنیا یہ نہ کہتے کہ اتفاقاً چلی گئی تھی، چھپ کر چلی گئی تھی، کہا کہ نہیں، کہ جب اپنے بطن اطہر کو کعبے سے مس کیا اور دعا کیا، ابھی دعا کے جملے پورے نہ ہوئے تھے کہ اللہ نے دیوار میں در بنا دیا۔ اللہ نے در بنایا، اور در بنایا تو کیسا در؟ ایسے معمولی در نہیں، ایک مرتبہ نہیں، جب جناب فاطمہ بنت اسد اندر جا رہی ہیں اس وقت بھی در بنا، اور جب باہر نکلنا چاہتی ہے پھر دوبارہ وہی دیوار شق ہوئی، دیوار شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد آگے گئی۔ عزیزو اگر کوئی اور ہوتا، کوئی اور عورت ہوتی، اگر دنیا میں بڑے بڑے بہادر ہوتے یہ مسئلہ دیکھتے تو حیران ہو جاتے، ڈر کر بھاگ جاتے، لیکن اس لیے کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، دیوار کا شق ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد گھبرا نہیں رہی ہے بلکہ قدم کو آگے بڑھا رہی ہے، یعنی پیغام دینا چاہتی ہے کہ دیکھو وہ ماں کیا گھبرائے، وہ ماں مشکلوں سے کیا گھبرائے، ارے میں تو مشکل کشا کو پیدا کرنے جا رہی ہوں۔ یا